مرد کو گھر کا سربراہ بنایا گیا ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ اور اگر یہ بات درست ہے تو پھر ہم اس پر اعتراض کرتے کیوں دکھائی دیتے ہیں؟ کیا یہ سربراہی مردوں کو اس لیے دی گئی ہے تاکہ وہ عورتوں سے برتر ہوں اور سپیریئر ہوں؟ Is this about control or dominance, or does it come with responsibilities specially designed to protect women? کیا یہ اختیارات، یہ سربراہی، یہ ٹائٹل، یہ پوزیشن ڈومیننس ہے، کنٹرول ہے، پریولیج ہے، یا پھر حقیقت میں یہ ڈیوٹیز کا نام ہے، ذمہ داریوں کا نام ہے، سٹریس ہے اور پریشر ہے؟ آئیے مل کر جانتے ہیں۔ میں ہوں فائزہ مظفر ان پلگ ٹیلز کے ساتھ۔ آپ ہی میں سے ہماری ایک ساتھی عالیہ نے ہماری پوسٹ مرد اور عورت کی برابری پر اپنی رائے کا اظہار کیا ہے۔ آئیے ان کی رائے جانتے ہیں۔ یہ لکھتی ہیں، السلام علیکم، آپ کی بات بھی کسی حد تک درست ہے، لیکن اللہ نے مرد کو گھر کا سربراہ بنایا ہے۔ آپ دیکھیں بیٹا اور بیٹی اکٹھے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں۔ مرد میں اللہ پاک طاقت زیادہ رکھتے ہیں۔ مرد زیادہ وزنی کام کر سکتے ہیں، لیکن بیٹی کو اچھی تعلیم دیں، اچھا انسان بنائیں، مرد کی عزت کرنا سکھائیں۔ اس کی ذمہ داری ہے اپنی بیوی کے اخراجات پورے کرے۔ عالیہ، آپ کی رائے سے ہم اتفاق کرتے ہیں، مگر آپ کی رائے میں بہت ساری الجھنیں ہیں۔ ان سب الجھنوں کو آہستہ آہستہ مل کر سلجھاتے ہیں۔ آج ہم جس الجھن کو سلجھانے جا رہے ہیں وہ ہے مرد کی سربراہی۔ اگر میری ذاتی رائے پوچھیں تو مجھے آپ کی رائے سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ میں خود نہ صرف اس بات کو تسلیم کرتی ہوں بلکہ اس کو ایڈوکیٹ بھی کرتی ہوں، بیکاز آئی ہیو سین ہاؤ بیوٹیفل دس آئیڈیا ورکس۔ میرے گھر میں میرے گھر کے سربراہ میرے ہسبینڈ، ہی شولڈرز آل دی ریسپانسبلٹیز آف پرووائڈنگ، ہی از ریسپانسبل ٹو ایڈریس آل آر نیڈس اینڈ ایشوز۔ میں اس پر خوش ہوں اور میں اس پر شکر گزار بھی ہوں۔ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ سربراہی جس کو ہم نے ایگو کا مسئلہ بنا رکھا ہے اصل میں ہے کیا۔ اگر میں اپنے گھر کی مثال لوں تو میرے گھر میں میرے ہسبینڈ کا رول، ایک سربراہ کا رول یہ ہے کہ کمانے کی ذمہ داری اس کی، گھر چلانے کی ذمہ داری اس کی، گاڑی کا پیٹرول اس کی ذمہ داری، گیس بجلی پانی کے بل اس کی ذمہ داری، بچوں کا اسکول کی فیسیں اس کی ذمہ داری، کچن اور کچن کی گروسری اس کی ذمہ داری۔ اور یہ ذمہ داری صرف فائنینشیل ذمہ داری نہیں ہے، اس سے بڑھ کر، اس سے کہیں زیادہ اپنے گھر کی، بچوں کی، اپنی بیوی کی تحفظ کی، عزت کی ذمہ داری بھی اسی سربراہ کی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان تمام جگہوں پر میرا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہوتا، میرا کوئی رول نہیں ہے اور my voice doesn't matter at all۔ اگر مجھے فریڈم حاصل ہے، میں کنٹریبیوٹ کروں اگر میں چاہوں، میں فیصلہ سازی میں حصے دار بنوں اگر یہ میری چوائس ہو، میرے پاس فریڈم ہے، آزادی ہے کنٹریبیوٹ کرنے کی اور نہ کرنے کی۔ لیکن یہ فریڈم، یہ آزادی، یہ چوائس گھر کے سربراہ کے پاس نہیں ہے، میرے ہسبینڈ کے پاس نہیں ہے۔ یہی ہے سربراہی کا اصل مطلب اور مقصد۔ اور یہ سربراہی یہیں ختم نہیں ہو جاتی، یہ کافی پیچیدہ ہے، کیونکہ یہ سربراہی، یہ ذمہ داریاں اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ آتی ہیں۔ جہاں ایک سربراہ اپنے گھر والوں کی جائز ضرورتیں اور حقوق پورے نہیں کر پاتے، وہاں پر ان کے لیے اکاؤنٹیبلٹی بھی رکھی گئی ہے۔ جو سربراہی ہمیں اپنے ارد گرد اس معاشرے میں نظر آتی ہے، وہ سربراہی اس حقیقی سربراہی سے قدرے مختلف ہے۔ اس کی وجہ ہے پیٹریارکل سوچ، وہ پیٹریارکل سوچ جس نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ یہ سربراہی مردوں کو اس لیے دی گئی ہے تاکہ وہ عورتوں پر اپنا کنٹرول بنائے رکھیں، ان کو ڈومینیٹ کریں اور اپنی جائز اور ناجائز اتھارٹی ان کے اوپر ایکسرسائز کریں۔ اس سے ایک طرف تو مردوں کو یہ لگنے لگا کہ یہ اتھارٹی، یہ سربراہی انہیں برتری کے لیے دی گئی ہے، اور وہیں پر عورتوں کو یہ محسوس ہونے لگا کہ قدرت نے ان کے ساتھ انجسٹس کیا ہے، ان کو ڈسکریمنیٹ کیا گیا ہے۔ قدرت نے مرد اور عورت کے رولز کو کمپلیمنٹری بنایا ہے، کمپیٹیٹو نہیں۔ یہ جو ہائرارکی ان کے رشتے میں ہم ہر وقت تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ حقیقت میں ایگزسٹ نہیں کرتی ہے۔ دونوں کو شیئرڈ رولز دیے گئے ہیں، شیئرڈ رسپانسبلٹیز دی گئی ہیں تاکہ زندگی میں بیلنس کا قیام ہو سکے۔ جیسے کسی بھی ٹیم میں ایک کھلاڑی کو کیپٹن چنا جاتا ہے،
تاکہ وہ اس ٹیم کی کمزوریوں کو، ان کی طاقت کو سمجھے، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھے، ٹیم کو مینج کرے، ٹیم کو سپورٹ کرے۔ اسی طرح سے ایک گھر میں، ایک فیملی کے لیے مرد کو سربراہ کے رول کے لیے چنا گیا ہے تاکہ وہ اپنی فیملی کی ضرورتوں کا خیال رکھے، ذمہ داریاں نبھائے، ان کے حقوق پورے کرے، اور ان سب چیزوں کے لیے اکاؤنٹیبل بھی آخر میں وہی ٹھہرایا جاتا ہے۔ تو جناب ایسا ہے، اگر سربراہی کے کانسیپٹ کو صحیح معنوں میں امپلیمنٹ کیا جائے تو دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا مرد ہوگا جس کو یہ ٹائٹل ایک پریولیج لگے، اور شاید ہی کوئی ایسی عورت جس کو اس ٹائٹل پر کوسچن کرنے کا خیال آئے، اس کو اس ٹائٹل پر مرد کی سربراہی سے جیلسی محسوس ہو، یا پھر وہ مرد کی اس سربراہی میں حصے دار بننا چاہے۔ ہم اگر ایسا بھی نہیں ہے کہ خواتین میں یہ کردار نبھانے کی صلاحیت موجود نہیں ہے، ایسے بہت سے گھر جہاں پر مرد نہیں ہے، وہاں عورتیں ہمیں سربراہی کا یہ رول بخوبی نبھاتی نظر آتی ہیں۔ ہاں، اس رول کے ساتھ، اس سربراہی کے ساتھ جڑی ہوئی ذمہ داریاں، اکاؤنٹیبلٹی، سٹریس اور پریشر بھی پھر ان عورتوں کے حصے میں آتے ہیں۔ زندگی کا یہ سفر لمبا ہے اور کٹھن بھی ہے۔ اس سفر میں خود کو تنہا مت کریں، اپنے پارٹنر کی طاقت کو سمجھیں، اس کو اپنی طاقت بنائیں، کمزوری نہیں۔ ان پلگ ٹیلز کے ساتھ جڑے رہیں، لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اینڈ ڈو پریس بیل آئیکن۔